سید عالم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ۔ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں نور ہوگا۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تاریخ سن 1099 عیسوی، 2024 ہے نا، یہ 1099 کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن وہ بھی رمضان المبارک میں بغداد معلی کی مرکزی جامع مسجد، جس میں خلیفہ وقت نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، عین خطبے کے وقت اچانک سامنے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ایک شخص، رمضان ہے، میری بات کو سمجھیے گا، اور جمعے کا دن ہے، کوئی عام دن بھی نہیں، پہلی صف میں سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص اپنے تھیلے میں سے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اسلامی دارالحکومت کی مرکزی مسجد اور سلطنت عباسیہ کا دور ہے، اور بالکل منبر کے سامنے ایک شخص بیٹھ کر روٹی کھائے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں نے کہا، ایک دم دوڑ پڑے، پوری مسجد بشمول خلیفہ ایک عجیب منظر ہے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ دماغی توازن خراب ہے یا کوئی بدتمیزی ہے؟ اور آخر ہے کون یہ شخص؟ لوگوں نے غصے سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے کہ رمضان کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، دوپہر کے وقت نماز جمعہ کے وقت تم روٹی کھا رہے ہو؟ اس بات پر اس شخص نے گرجدار آواز سے بولنا شروع کیا، کہا کہ تم لوگ میرے رمضان میں یوں کھانے پر غصہ ہو رہے ہو، اور اچانک تم سب کی غیرت بھی جاگ اٹھی کہ کیسے ایک شخص خلیفۃ المسلمین کے سامنے رمضان مبارک میں مسجد میں بیٹھ کے کھانے شروع کر دے، اور یہ تو مسجد کی بھی توہین ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے بیت المقدس مسجد اقصی پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا، مسجد میں قرآن مجید کی توہین ہوئی، مگر تم میں سے کسی کی بھی غیرت نہیں جاگی۔ یہاں بغداد معلی کے روزمرہ کے کام تک نہیں رکے، حتیٰ کہ 1 ہفتے سے خلیفہ سے میں ملنے کی کوشش کر رہا ہوں،
لیکن ان کے محافظوں نے مجھے ملنے نہیں دیا. تمہیں لگا کہ میں نے یہ کوئی حرام کام کیا ہے؟ لیکن یاد رکھو، چونکہ یہ بغداد ہے، میں ملک شام میں دمشق سے آیا ہوں اور میں مسافر ہوں، اور مسافر پر روزہ بھی فرض نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لیکن اے خلیفۃ المسلمین، تم پر تو بیت المقدس کی حفاظت فرض تھی. میں تو مسافر ہونے کی وجہ سے مجھے تو چھوٹ مل گئی کہ میں روزہ نہ بھی رکھتا، لیکن تم پر خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے قبلہ اول کی حفاظت فرض تھی. تم نے کیوں اسے صلیبیوں کے ہاتھ میں جانے دیا؟ تم یہاں خطبہ دیتے رہے ہو، وہاں ہمارے بھائی در بدر پھر رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. میں دمشق کا قاضی، اس شخص نے کہا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں ملک شام کے شہر دمشق کا قاضی امام حراوی ہوں. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ الحدیث، جو افغانستان کے شہر ہراوت میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا نام حضرت شیخ زین الاسلام حراوی علیہ رحمہ ہے. اس واقعے کو آپ مد نظر رکھیں اور ساتھ ساتھ غور فرمائیں موجودہ حالات. یقین مانیں عید کی خوشی کا میسج وصول کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا. 35,000 لاشیں اٹھائی ہیں انہوں نے، 50,000 زخمی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ. یعنی اس مقام، اس شہر کے اس اسٹرکچر کو دیکھیں نا تو وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، بالکل تباہ ہو چکا ہے. اگر کہیں سے کوئی کھانے کی مدد آتی ہے تو کئی مہینوں سے لوگوں نے روٹی کی شکل نہیں دیکھی ہے. ستاون اسلامی ممالک، ذرا غور فرمائیں، 57 اسلامی ممالک. بالکل کربلا کا منظر ہے کہ امام حسین کربلا کی طرف ہے اور کوفی جو ہے وہ دروازے بند کر کے اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. بالکل وہی صورتحال ہے. بس مجبور و لاچار ہوئے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. وہ کرے کیسے؟ یعنی یہ تو میں کل سوچنے پر مجبور ہوا کہ لوگوں نے جب اسرائیلی یہودی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کیا، اس سے بائیکاٹ کیا نا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری تو ساری معیشت پر قبضہ ہی ان کا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک چھوٹی سی صابن کی ٹکیا بھی ہماری اپنی نہیں ہے، برتن دھونے کا لکوڈ بھی اپنا نہیں ہے، برتن مانجنے کے لیے جونا اور جھاما بھی اپنا نہیں ہے، کولڈ ڈرنک بھی ان کی ہے، جوسز بھی ان کے ہیں، برانڈڈ کپڑے بھی ان کے ہیں. یعنی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہماری پوری معیشت پر قبضہ ان کا ہے. کھانے کے ہوٹل میں KFC، میکڈونلڈ اور مسٹر برگر اور پتہ نہیں کیا کیا جن کی طرف لوگ لپکتے ہیں، وہ سب نہیں گئے. یہ حال ہے. اور تماشائی جو سب سے بڑے، ہم سب ذمہ دار ہیں اس میں. اگر ہم دل میں کڑتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے آنکھوں کی اشماری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے نا، تو ہماری بے بسی، ہم اس کے علاوہ کر نہیں سکتے. کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کیسے. لیکن یہاں بھی بسا اوقات دل کا چور ہوتا ہے، ہم یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے. ایک ہی دکان
دکان پہ کل میں کھڑا ہوا پاکولا لے رہا تھا اور میرے ساتھ 2 نوجوان اسٹنگ لے رہے تھے. اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں جس کا پروفٹ اسرائیل فلسطینیوں کی جانیں لینے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. شعور ہی نہیں ہے. اتنا تو ہم سے ممکن تھا نا کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے کم از کم. اور یہ ایک موقع تھا پاکستانی جن کے ہاتھ میں معیشت ہے, وہ پاکستانی لوگ جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں وہ اچھی اور ایک معیاری چیز پیش کر دیں. لیکن لوگ ابھی بھی بدستور, یعنی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ 5-7 نوجوان جو ہے نا وہ KFC کے باہر کھڑے ہو گئے اور جو لوگ کھا کے نکل رہے ہیں ان کو ذلیل کر رہے ہیں. وہ ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے گزر رہے ہیں. یعنی ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ ہم اپنی ذاتی خواہش و لذت کو اولین ترجیح دے رہے ہیں, جبکہ یہ چیزیں انہی کا پروفٹ. یوں کہہ لیں کہ اگر آپ نے ایک لیس کھایا نا تو آپ نے کسی فلسطینی اپنے مسلمان بھائی کی جان لینے میں اس کی مدد کی. جو ہم سے ممکن ہے نا وہ تو ہم کریں, جو ہم سے ممکن ہے. ہم جا نہیں سکتے وہاں, کچھ کر نہیں سکتے, لیکن ان سے اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں. ان کے لیے اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں. بس سب روز بس کام پہ جانا ہے, کام پہ سے آنا ہے. ہمارے پاس بالکل کوئی وقت نہیں ہے. وہاں ملبے میں دبے ہوئے لوگ ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو علاج و معالجہ کے منتظر ہیں, لیکن ان کے علاج و معالجہ کے اسباب نہیں ہیں. ایک میں نے تصویر دیکھی, توجہ فرمائیں, تصویر دیکھی میں نے کہ ایک شخص کی ملبے میں دبی ہوئی لاش ہے, ہاتھ اس کا سلامت ہے, پتہ نہیں کب سے دبی ہے, اور کب سے دبی ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ یقیناً اس کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی ہے اور اس میں سے پودا نکل آیا ہے. پورا جسم اس کا دبا ہوا ہے, ہاتھ کی انگلیاں نظر آ رہی ہیں اور کھجور کے پودا نکل آیا ہے. یعنی کب سے دبا ہوا ہوگا. یہ صورت حال ہے. خدا را آنکھیں کھولیے, ان کی جان لینے میں ان کے مددگار مت بنیے. آج عید کا دن ہے نا, یہ پیپسی, یہ مرنڈا, یہ ٹیم, یہ کوک, یوں سمجھ لیں کہ آپ استعمال کریں گے, آپ مددگار ہوں گے فلسطینیوں کے خون کے, ان کی جانے میں. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. جس سے ممکن ہے جو لوگ اس پر ورک کر رہے ہیں, وہاں امداد پہنچا رہے ہیں, ان کے دست بازو بنیے. کم از کم دل اوزاری, آہوزاری کے ساتھ ان کے لیے دعا تو کیجیے. ہمارے لیے تو ان کے لیے دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں, انتہائی کڑا وقت ہے. یہ یوں سمجھ لیں ہمارے کہا کہ ایک جسم کی مانند ہے. قبلہ اول کیا ہمارا نہیں ہے؟ ہمارا بھی تو ہے قبلہ اول. کیا قرض وہی اتارے؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے. وہ قرض اتار رہے ہیں ہماری طرف سے, ہم ان کی آواز کو بنیں, تباہ کر کے رکھ دیں. ان کی پروڈکٹ کو نہیں لے, لات مار دیں, نہیں استعمال کرنی ہے, بھوکے مر جائیں گے. اتنا تو کر سکتے ہیں. تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور آج کیا مبارکباد دیں ان کے خون سے لتھڑی ہوئی لاشوں, کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں, ملبے میں دبی ہوئی لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی عید لگتی ہے. وہ ایک ایک روٹی کے لیے ترسے اور ہم ٹھنڈے پنکھوں میں بیٹھ کے خوب پیٹ بھر کے کھائیں. وہ پانی کو ترسے. ہم ان کی جان لینے والی پروڈکٹ انہی کی جو ان کی جانیں لے رہی ہیں, ان کولڈ ڈرنک سے ہی اشیاء کریں. ہاں پاکستانی کولڈ ڈرنک بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں, ایسی کوئی اتنی ضروری چیز بھی نہیں ہے. چلیں ضرورت ہے تو اس کو استعمال کریں, لیکن خدا را
ہوش کے ناخن لیں. ہم قیامت کے دن ان کا ہاتھوں کا ہمارے گریبان ہو. اللہ رب العزت ان کی غیب سے مدد فرمائے. کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے, کوئی محمد بن قاسم, کوئی خالد بن ولید. آپ دیکھیں مجبوری کہ ہم سپر پاور, ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی, لیکن کس کام کی؟ یہ ٹیکنالوجی جب استعمال ہوگی جب غیرت ایمانی ہوگی, کوئی غیرت و حمیت ہوگی. اللہ رب العزت فلسطینیوں کے حال پہ خصوصی فضل و کرم فرمائے.